ایک عطر کا دکان ہے، عطر کے دکان کے آنے سے پہلے اس کی مہک محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک مدرسہ ہے، مدرسے کو جانے سے پہلے طلبا نظر آئیں گے، ٹوپی والے نظر آئیں گے، مسلمان نظر آئیں گے، محتمین نظر آئیں گے، معلم و مدرس حفاظ کرام نظر آئیں گے۔ ایک ریلوے اسٹیشن ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک کارخانہ ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک بیت الخلا ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک محل ہے، ایک بنگلہ ہے، ایک کوٹھی ہے، اس کا ایک تصور ہے، ایک کھیت ہے، ایک باغ ہے، اس کا ایک تصور ہے۔ مسلمانوں، تمہارے چہروں سے کیا اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کیا تمہارے کپڑوں سے اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کیا تمہارے مردوں سے اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کیا تمہارے عورتوں سے اسلام کا پتہ لگتا ہے؟ کون سا حلیہ، کون سی تہذیب، کون سا کلچر، کون سے طور طریقے آج کا نوجوان اپنایا ہوا ہے؟ آج کی عورت کیا برقع پہن کر ننگی نہیں ہے؟ کیا آج کی عورت کپڑا پہن کر ننگی نہیں ہے؟ میرے اور آپ کیا تھا؟ کائنات کے مولا سید الاولین سید الاخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے آج کے حالات کو دیکھ کر آپ نے بیان فرمایا ہو، رفقات عالیات بہت ساری عورتیں آئیں گی، کپڑا پہنیں گی، لیکن ان کے جسم کی غباری ہوگی۔ پہلے ہماری مسلم عورت شادی خانے میں جاتی تھی تو بد سور کر جاتی تھی، ہماری مسلم عورت برتھ ڈے کی محفل میں جاتی تھی، بد سور کر جاتی تھی۔ اب تو مریضوں کو دیکھنے کے لیے جن ہاسپٹلوں میں جنازے نکلا کرتے ہیں، اب تو موتا کے گھر اور مردوں کے گھر میت کا دیدار کرنے کے لیے بد سور کر، نیل پالش لگا کر، لپسٹک لگا کر، میک اپ کر کر ایسے جاتی ہے گویا یہ بیاہی دلہن ہے، سہاگ رات منانے کے لیے جا رہی ہے۔ آج عورت صنف نازک کم عقل والی، ڈرنے والی، جو چوہے سے ڈر جاتی ہے، جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، جو مچھر سے ڈر جاتی ہے، اندھیرے مکان سے ڈر جاتی ہے، آج مردے کو دیکھ کر اسے اللہ کی یاد نہیں یاد آ رہی ہے۔ آج موتا کو دیکھ کر قبر کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے، آخرت کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر بتائیں ایمان تازہ ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ شادی بیاہ کی محافل کے اندر 70 سال، 80 سال کی بوڑھی کوشش کرتی ہے کہ 15 سال کی وہ لڑکی بن جائے، میک اپ کر کر، کپڑے پہن کر، غیر محرموں کے مجمع میں آ کر، نوڈوں سے بات چیت کر کر۔ مسلمانوں مرنا نہیں ہے، مسلمانوں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، مسلمانوں لکھنؤ کے اندر قبرستان نام کی کوئی چیز ہے، مسلمانوں یہاں موت نام کی کوئی چیز ہے۔ عالم برزخ کیا کچھ سن رکھا ہے آپ نے؟ عالم قیامت سن رکھا ہے آپ نے؟ پرصراط پر نہیں گزرنا ہے، سکرات کی سختی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ کس نے تمہیں کہا کہ داڑھی بنانا جائز ہے، ہجڑوں کی شکل بنانا جائز ہے؟ 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کس پیغمبر نے داڑھی بنائی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کس صحابی نے داڑھی بنائی تھی؟ اولیاء میں ایک ولی کا نام بتاؤ جو داڑھی بڑھا ہو، اتقیاء میں ایک متقی کا نام بتاؤ، ابدال میں، غوثوں میں، سلاسل اربع کے مشائخ میں، نقشبندیہ میں، سہروردیہ میں، چشتیہ میں، قادریہ میں، دیوبندی علماء میں، بریلوی علماء میں، جو مسلمان نام کے سرکردہ علماء ہیں، مشائخ ہیں، کس نے بتایا تمہیں؟ کیسے ہمت ہوئی 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت نار پیٹ نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس چہرے کے ساتھ کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن حوض کوثر کا جام لے پاؤ گے؟ اللہ کے نبی کے دربار میں تم شفاعت کا پروانہ لے پاؤ گے؟ تمہاری ماں کام نہیں آئے گی، تمہاری اولاد کام نہیں آئے گی، تمہاری بیوی کام نہیں آئے گی، تمہاری تجوری کام نہیں آئے گی، تمہارا خزانہ کام نہیں آئے گا، تمہارا انفلس کام نہیں آئے گا، تمہارا رسو کام نہیں آئے گا، دنیا
دنیا میں کوئی پریشانی ہوتی تھی ایم ایل اے کے فون لگا لیا, منسٹر کے فون لگا لیا, اور ایم پی کے فون لگا لیا, کاؤنسلر کے فون لگا لیا, تھانے کے فون لگا لیا, کمشنر کے فون لگا لیا, اور قبر کے اندر جب عذاب آئے گا سانپ آ کر دسے گا, 70 فٹ زمین کے اندر دسے گا, اس کو فون لگائے گا. قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی بجلیوں تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, پسینے کے اندر اپنے جسم کو ڈبایا ہوا ہوگا. اولاد اپنے ماں باپ کا انکار کر دے گی, ماں باپ اپنے اولاد کا انکار کر دیں گے. یہ جس جوروں کی غلامی کے لیے آج حرام کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, رشوت کھا رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, کل اگر تجھے ایک سبحان اللہ کی ضرورت پڑے, خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم, تیری بیوی تجھے سبحان اللہ کی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی.